بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات، ماہ رمضان گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے توفیق سے ہم نے مختلف نیک اعمال کا اہتمام کیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان تمام اعمالوں کو کیا ہے ضرور قبول فرمائے۔ حضرات، رمضان گزر جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اب نیکیوں کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے ہمارے لیے، بلکہ وہ تمام عبادتیں جن کا ہم اہتمام کیا کرتے تھے ماہ رمضان میں، انہی عبادات کا سلسلہ اور اس کا اہتمام رمضان کے بعد بھی ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ ایک بہت ہی اہم عمل سر فہرست جس کا ذکر کیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، جس کا ہم نے اہتمام کیا پابندی کے ساتھ، وہ مکمل مہینے کا روزہ ہے۔ اب رمضان گزر جانے کے مطلب یہ نہیں کہ اب روزہ ہم نہ رکھیں یا روزے کا ہم اہتمام نہ کریں، بلکہ ہم اور آپ ابھی شوال کے مہینے میں ایام یا دن گزار رہے ہیں، اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اس ماہ شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رغبت دی ہے کہ ہم 6 دن کا روزہ رکھیں، یعنی یہ نفل روزہ ہوگا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جسے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 دن کا روزہ رکھا، کان کصیام الدہر، گویا کہ اس نے سال بھر کا روزہ رکھا۔ مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا روزہ رکھ لینا، اب اس کے بعد شوال کا مہینہ اگر آئے تو شوال میں 6 دن کا روزہ رکھنا، اس پر جو اجر ثواب ملے گا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، وہ سال بھر کے روزے کا اجر ثواب ملتا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اور اسی طرح اسی مفہوم میں دوسری بھی روایات ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسی مفہوم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے حضرات کہ شوال کا 6 روزہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی لیے جمہور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شوال کا 6 روزہ یہ ایک مستحب اور ایک افضل عمل ہے۔ ہمیں کیا ہے حضرات، اس کی کیا ہے پابندی کرنی چاہیے۔ اگر دیکھا جائے حضرات تو یہ مکمل سال بھر کا روزہ کا اجر ثواب یہ کس طرح ملے گا ہمیں، یعنی یہ سال بھر کا اجر ثواب اس پر کیسے مقرر ہے؟ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایک نیکی 10 کے برابر ہے، تو گویا کہ ایک روزہ رمضان کا وہ 10 کے برابر ہے۔ اب اگر ہم نے رمضان میں 30 دن کا روزہ رکھا اور رمضان بعد 6 دن کا ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ 36 روزے ہو گئے، اور یہ 36 روزے 10 نیکی کا اجر ثواب ہر روزے پر، تو گویا کہ 360 روزے کا کیا ہے اجر ثواب مل رہا ہے۔ اور یہی 360 دن جو ہے گنتی کے سال کے ایام ہیں۔ اسی لیے حضرت ثوبان فرماتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد اور سنن ابن ماجہ وغیرہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام 6 ایام بعد الفطر، جس شخص نے عید الفطر کے بعد 6 دن کا روزہ رکھا، کان تمام السنہ، تو گویا کہ اس نے سال بھر کا روزہ رکھ لیا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے: الحسنۃ بعشر امثالها، کیونکہ اللہ کے نزدیک ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ سال بھر کا جو روزے کا جو اجر ثواب ہے وہ اس لیے کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر 30 دن کا روزہ
اور اس پر جو ہے مزید شوال کا 6 دن کا روزہ، یہ روزے کا جو اجر ثواب ہے وہ سال بھر کے روزے کا اجر ثواب ہمیں ملتا ہے۔ تو ایک شخص جو اللہ اس کے رسول سے پر ایمان رکھتا ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے حضرات کہ وہ ہر نیکی کرنے کے لیے کیا ہے حریص ہوتا ہے، اور اس کی کیا ہے کوشش ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا ہے کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کریں، ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے گا۔ اخلاص کے ساتھ ہم شوال میں 6 دن کا روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ اور بالخصوص حضرات آج کل کے ماحول میں جب کہ آمد و رفت، گھر سے باہر نکلنا آنا جانا اس طرح جو ہے آزادی شاید نہ ہو مختلف علاقوں میں کہ جیسے کہ پہلے تھا، تو زیادہ وقت شاید گھر میں گزرتا ہو، تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ اگر پچھلے سالوں آپ نے روزہ نہیں رکھا تو اس سال کیا ہے ایک موقع ہے، تو اس روزے کو کیا ہے ضرور رکھیں، شوال کے 6 روزے کو۔ اس پر کیا ہے سال بھر کے روزے کا اجر ثواب ملے گا، بشرطے کہ آپ نے کیا ہے ماہ رمضان کا مکمل کیا ہے روزہ رکھا ہوگا۔ حضرات ان روزوں کے ذریعے شوال کے 6 دن کا روزہ، اس میں کئی فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس پر اجر ثواب سال بھر کا روزے کا، اور اسی طرح حضرات شوال کے 6 دن کا جو روزہ ہے اس کا شمار نفل روزوں میں ہے، نوافل میں ہے۔ اور عام طور پر نفل جو عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان نوافل کے ذریعے جو فرائض میں کمی پائی جاتی ہے، نوافل کے ذریعے ان کمیوں کو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے دور کر دیتا ہے، اور فرائض کے لیے پورا اجر ثواب ہمیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ جس طرح فرض نماز ہے، فرض نماز سے پہلے نفل نمازیں یا سنت نمازیں ہیں، اور فرض نماز کے بعد بھی سنت اور نوافل پائے جاتے ہیں۔ ان سنت نمازوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے فرائض کی کمی کو کیا ہے پورا کر دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ رمضان کے روزے کا ہے۔ رمضان کا روزہ ہے، رمضان سے قبل ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، جیسے کہ ماہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے بتایا۔ اور اسی طرح ماہ رمضان کے بعد بھی نفل روزوں کا اہتمام کرنا، شوال میں 6 دن کا روزہ کا اہتمام کرنا، تو یہ رمضان سے قبل نوافل، رمضان کے بعد نفل روزے، ان کے ذریعے کیا ہے ایک اہم فائدہ یہ ہوگا کہ جو فرض عبادت تھی رمضان میں، فرض روزے، ان میں جو کمیاں پائی گئی ہوں گی، ان کمیوں کو کیا ہے ان نفل روزوں کے ذریعے کیا ہے دور کر دیا جائے گا۔ اور ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے جو فرض روزے رکھا ہے اسے اس کا کیا ہے پورا اجر ثواب ملے، کیونکہ بہت ساری کوتاہیاں اور بہت ساری جو ہے غلطیاں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں فرض روزے کی حالت میں۔ ایسی کوتاہیاں اور ایسی غلطیاں جن سے کیا ہے اجر ثواب میں کیا ہے ضرور کمی آتی ہے، تو ان کمیوں کو دور کر دیا جاتا ہے اگر نفل یا نوافل کا ہم نے کیا ہے اہتمام کیا۔ تو اسی لیے کیا ہے نفل روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اور بالخصوص کیا ہے جیسے کہ بتایا گیا کہ رمضان گزر چکا ہے اور ماہ شوال آیا ہے، تو شوال کے مہینے میں بھی ہم نفل روزوں کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر شوال میں 6 دن کا روزہ۔ اسی طرح حضرات ماہ شوال میں روزوں کا اہتمام کرنا یہ اس بات کی علامت ہے، جیسے کہ اہل علم فرماتے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پچھلی عبادتوں کو، یعنی رمضان میں جو روزے رکھے ہیں، جو عبادات کا اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان عبادتوں کو کیا ہے قبول فرمایا ہے۔ کیونکہ قبولیت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے توفیق ملتی ہے مزید اور نیک اعمال کرنے کا۔ تو 6 روزہ رکھ لینا اور آگے مزید اور نوافل روزوں کا اہتمام کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے اور بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے رمضان کی کیا ہے روزوں کو کیا ہے قبول فرمایا ہے۔ المہم حضرات رمضان شوال میں 6 دن کا روزہ رکھنا یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں ان روزوں کو رکھنے کے لیے توفیق طلب کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اس سے ہم کیا ہے محروم نہ رکھیں۔ ایک اہم مسئلہ حضرات ادھر یہ ہے کہ کیا ان روزوں کو متواتر یعنی مسلسل ایک ساتھ رکھا جائے یا کہ ناغہ کر کے رکھا جائے۔ دیکھیے اگر ایک ساتھ رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ناغہ کر کے رکھتے ہیں تو اس میں کوئی مساقہ کوئی حرج نہیں۔ المہم شوال کا مکمل مہینہ 30 دن کا یا 29 دن کا، ذی القعدہ کا مہینہ آنے سے پہلے شوال ہی میں
6 दिन کا روزہ رکھنا ہے، چاہے ہم اسے متواتر رکھ لیں یا کے بعد دیگر ایک ساتھ رکھ لیں مسلسل، یا بیچ میں ایک ایک دن کر کے ناغہ کریں 2 دن، یا رمضان کے آغاز میں کچھ رکھ لیا جائے، درمیان میں کچھ 1-2 دن رکھ لیا جائے، پھر شوال کے آغاز میں کچھ رکھ لیا جائے، یا پھر شوال کے درمیان میں کچھ رکھ لیا جائے، پھر شوال کے آخر میں کچھ رکھ لیا جائے، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، جس طرح آپ کے ساتھ کیا ہے آسانی ہے اور سہولت ہو۔ اور اس کا جو وقت شروع ہے حضرات شوال کے 6 روزوں کا، شوال کی 2 تاریخ یعنی عید کا دن گزر جانے کے بعد جو دوسرا دن آتا ہے 2 شوال سے لے کر کے ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہونے تک، یعنی شوال کے اختتام تک، یہ مکمل وقت کیا ہے شوال کے روزوں کا وقت ہے۔ 6 دن کا روزہ ان میں کیا ہے ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتائی ہے، کانا کا صیام الدہر، سال بھر کے روزے کا اجر ثواب ہے، بشرطے کی رمضان کا روزہ رکھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ماہ شوال میں 6 روزہ رکھنے کی کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔